الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين المهين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا وحی جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ اسمیر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافعی کرب و بلا حور کا شہزادہ غلب و کبا امداد کن دکھا دیا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجددین و ملت اچھے رضا سچے رضا پیاری رضا ہم سب کی رضا امام احمد رضا خان بریلی کی زمین سے محلہ سوداگران کی چٹائی پر بیٹھ کر لکھتے ہیں یا رسول اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ وطہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسربا عرش پہ اڑتا ہے فرگا تیرا اور کہتی ہے یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں ملا تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا سب سے پہلے لائق مبارکباد ہے عالی جناب محمد سلطان شیخی صاحب اور صاحبزادے محمد اسلم شیخی صاحب کہ جنہوں نے شادی کے موقع پر اچھی محفل کا انعقاد کیا اچھی محفل پاک کو سجایا رچایا اللہ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ رب العزت شادی میں برکت عطا فرمائے ہم سب کو جمع ہونا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک مرتبہ اور جھوٹ کر درود پاک پڑھی اللہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میری بات انشاءاللہ بہت ہی جاندار شاندار آپ کو تقریر سماعت کرنی ہے نعت پاک کی سماعت کرنی ہے اور ممبر آپ کو دیکھ رہی ہے انشاءاللہ بڑی اچھی نظامت کرنے والے آج میں نے سوچا کہ نظامت ہوتی رہتی ہے اللہ باہر سے ناظر کو بلایا جائے تو مجھے میری نظروں میں جو سب سے بہتر لگی تو وہ یہ نظر آئی انشاءاللہ میں نے آپ کے دودہ کیا انہیں بلانے کے بعد میں آپ حالات سنیں گے طبیعت باغ باغ ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے ایک شعر سنے تھوڑی دیر انشاءاللہ گفتگو کروں گا اور رخصت ہو جاؤں گا جو حضرات سنتے ہی آواز کو وہ محفل میں آ کر بیٹھے شاعر کہتا ہے زمین سے آسمان تک ہر ستارہ مصطفیٰ کا ہے بول کر دکھاؤ سبحان اللہ زمین سے آسمان تک ہر ستارہ مصطفیٰ کا ہے یہاں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا بول کر بتاؤ مصطفیٰ کا ہے زمین سے آسمان تک ہر ستارہ مصطفیٰ کا ہے یہاں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا جوڑ سے بولو یہاں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا مصطفیٰ کا ہے اور فلک پر سینہ چیر کر چاند یہ بولا فلک پر سینہ چیر کر چاند یہ بولا میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں اشارہ مصطفیٰ کا ہے میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں اشارہ مصطفیٰ کا ہے ایسی خوشی کے موقع پر اللہ اور اس کے رسول کی محفلوں کو سجایا کرو کیونکہ آج حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو انسان کو دیکھو وہ زیادہ تر ٹنکی کی محفلوں کو سجانے کی کوشش کرتا ہے کوئی بیزوں کی محفلیں سجانے کی کوشش کرتا ہے کوئی ناچائیوں کو بلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن مسلمانوں دیکھو اگر جو بیٹوں کی شادی کے موقع پر تم ناچنے والوں کو بلاؤ گے یا گانا بجاؤ گے یا گانے کو بجاؤ گے تو قسم خدا کی جب بہو آ جاتی ہے تو اس کے گھر کے اندر ڈیزے ہی بجتے ہوئے نظر آتی ہے کبھی وہ سسر کی بےعزتی کرتی ہے کبھی ساس کی عزت سے کھیلتی ہے کبھی شوہر کی عزت سے کھیلتی ہے لیکن سنو اگر آپ چاہتے ہو کہ گھر ہمارا جنت کی مصر بن جائے گھر کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے تو مصطفیٰ کے قانون کو گھر کے اندر لاگو کر دو قسم خدا کی دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور بعد مرنے کی آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اللہ اکبر میرے آقا کی پیاری دیوانوں ذرا خوف کو کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نعمتی عطا کرتا ہے مولا ہمیں برکتی عطا کرتا ہے مولا ہمیں عصمتی عطا کرتا ہے
مولانا محمد صاحب قبلہ مولانا محمد رفیع صاحب قبلہ نعرہ تکبیر رسول شادی انشاءاللہ ممبر پاک پر دیکھ رہی باہر سے علماء اکرام میرا ممبر پاک کی روڈ نمبر نہیں ہے اور باہر سے جو آنے والے حضرات تھے وہ انشاءاللہ ممبر پر تشریف لا رہی ہیں دھیرے دھیرے انشاءاللہ اور کچھ ہی دیر کے بعد میں شاعری ہندوستان مداح رسول نصیب برکاتی اور مفتی نعیم القادری صاحب اللہ بری بری وہ بھی تشریف لائیں گے لیکن آپ آرام کا بات سن رہے ہو تو بہت ہی جلد تشریف لائیں اور جلسے کی رونق کو بڑھائیں تو یہ عرض کرنا تھا کہ ہمیں اگر اپنے گھروں کے اندر انقلاب پیدا کرنا ہے نا تو مصطفیٰ کی شریعت کو لاگو کر دو انقلاب پیدا ہو جائے گا انقلاب پیدا ہو جائے گا اگر چاہتے ہو تو انقلاب پیدا ہو جائے گا لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ گھر کے اندر اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو ہماری حالات بری ہو جاتی ہے ہم پیٹ بھر کے کھانے کے لیے تیار نہیں رہتے ہم اچھے طریقے سے پینے کے لیے تیار نہیں رہتے اور اگر بیٹا ہو جاتا ہے تو ہم بڑی خوشیاں مناتی ہے لیکن دیکھو شاید تو یوں کہتا ہے مہک رہا ہے دلوں کا جہان بیٹی سے زمانے بھر کی بڑی ہے شان بیٹی سے اور یہ ضرور ہی نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے اللہ اکبر میرے آقا کی باری دیوانوں اللہ رب العزت کے پیارے بندوں اور اللہ کے رسول کے چاہنے والوں سنو اس طریقے سے بیٹیوں کا نکاح کیا کرو اس طریقے سے بیٹوں کا نکاح کیا کرو جیسے مصطفیٰ نے ہمیں قانون دیا ہے جیسے مصطفیٰ نے ہمیں بتایا ہے اور جس نے مصطفیٰ کے قانون کو اپنا لیا اپنانے کے بعد میں زندگی کو گزارا ہے تو کوئی صدیق اکبر بن کر چمکا ہے کسی کو دیکھو تو وہ عمر بن کر چمکا ہے کسی کو دیکھو تو وہ علی بن کر چمکا ہے کسی کی زندگی کو پڑھو تو وہ طلحہ بن کر چمکا ہے کسی کی زندگی کا مطالعہ کرو تو وہ بغداد کی زمین پہ غوث پاک بن کر چمکا ہے کسی کو دیکھو اجمیر کے تندی میں خواجہ بن کر چمکا ہے کسی کو دیکھو کلیئر کی زمین پہ سامری پاک بن کر چمکا ساری دنیا میں اندر اللہ والے چمکتے رہے اور جب بریلی کی دھنتی پہ ایک احمد رضا کی شکل میں چمکا تھا تو اس نے تو یوں کہہ دیا تھا یا رسول اللہ رزق کے قاسم ہو تم خلق کے حاکم ہو تم جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت اعلی حضرت عشق محبت نعرہ تکبیر اللہ اکبر میرے آقا کی پیاری دیوانوں جس نے اگر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے جس نے اللہ کی عبادت کی ہے رب نے ان کے لیے قرآن میں ایک آیت کا ٹکڑا میں نے جو پڑھا رب نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما رب نے فرمایا وہ لوگ جو راتیں گزار دیتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے قیام کرتے ہوئے وہی میرے محبوب اور خاص بندے ہوا کرتے ہیں اللہ اکبر تو اللہ نے اس کا اللہ رب العزت کے قرآن پاک میں کس کا ذکر ہے تو وہ ذکر اللہ رب العزت کی پاکیزہ کتاب میں جو ذکر ہوا ہے تو اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کا ذکر کیا ہے اللہ نے اپنے دوستوں کا ذکر کیا ہے اللہ نے اپنے چاہنے والوں کا ذکر کیا ہے آج نکاح کی مہینے ہم بھی سجایا کرتے ہیں لیکن دیکھو مصطفیٰ نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا تھا اللہ اکبر کیسا کیا اس طریقے سے کیا کہ علی کے ساتھ نکاح کیا تھا اللہ اکبر اور شوہر کے ساتھ میں جب میرے مصطفیٰ اپنی بیٹی کے لیے رخصتی کرتے ہیں نا گودی میں بٹھایا کرتے ہیں اللہ اکبر آج ہم بھی اپنی بیٹیوں کو ودا کرتے ہیں لیکن ہماری حالات اللہ تھوڑا پیسہ دے دے تو ایسے حالات کر دیتے ہیں کہ کسی کو ہم بیٹیوں کو میرج ہال میں لے جانے کے بعد میں وہاں سے ہم اپنی بیٹی کو رخصت کرتے ہیں لیکن سنو اگر کوشش کیا کرو اگر بیٹی کو ودا کرنا ہے تو باپ کی چوکر سے ودا ہونا چاہیے لیکن آج ہمیں بیٹی کو دو زندگی میں بیٹی کے زندگی میں دو موڑ آیا کرتے ہیں ایک بیٹی دلہن جب بنتی ہے جب اس کا انتقال ہوتا ہے ایک بات جب بنا کرتی ہے جب وہ شوہر کے ساتھ میں دلہن بن کر جاتی ہے اللہ اکبر انتقال ہوتا ہے دلہن بن کر جاتی ہے تو شوہر کی چوکر سے جاتی ہے اور جب شوہر کے ساتھ میں دلہن بن کے جاتی ہے تو وہ باپ کی دہلیز سے جاتی ہے لیکن قسم خدا کی مسلمانوں آج ہمارے
کوئی رشتہ دار تو نہیں لے گیا، کوئی پڑوسی تو نہیں لے گیا، باپ کو دیکھو تو وہ نوتوں پہ زیادہ وہ دیتا ہے، کس نے دیا ہے کس نے نہیں دیا ہے، لیکن اس نے ان چیزوں پر غور مت دیا کرو، کیونکہ بیٹی جب تنہائی میں گھر کے کونے میں بیٹھ کر روتی ہے نا تو وہ انتظار کرتی ہے کہ کاش میرا بھائی آ جائے، اس کے کاندھے پہ سر رکھ کے رونے کا مجھے وقت مل جائے، کاش میرا باپ آ جائے، اس کے کاندھے پر سر رکھنے کے بعد میں مجھے چند منٹ رونا مل جائے، کاش میری ماں آ جائے، اس کی گود میں سر رکھنے کے بعد میں کہتی ہوں ماں آج تک تو میں تیری تھی لیکن آج دوسرے کی عبادت ہو چکی ہوں، اے میرے باپ آج تک تو رات کی تاریخ میں کہا کرتا تھا کہ بیٹے مجھے پانی چاہیے، بستر کو چھوڑ کر آ جایا کرتی تھی، لیکن آج کی بات باپ پکارے گا میں نظر نہیں آؤں گی، ایک اوقات کی تنہائی میں اگر تجھے کسی پریشانی نے ستایا تو نے پکارا بیٹی آ جا، میں بستر کو چھوڑ کر آ گئی، لیکن آج کے بعد تجھے بیٹی آرام نہیں دے پائے گی، جس نے میرے پالک کو 18-20 سال کرنے کے بعد میں مجھے محبتوں سے پالا تھا، آج مجھے خیر میں حوالے کرتے ہو، لیکن سنو اگر خیر بھی اپنا بنتا ہے تو پہلے مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرنا پڑتا ہے، بعد میں وہ اپنا بنا کرتا ہے۔ ہمارے نبی نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت عشق محبت نعرہ تکبیر، پہلے مصطفیٰ کی سنت کو زندہ کرنا پڑتا ہے، نکاح کرنا پڑتا ہے، تو کسی کے داماد ہو گئے، کسی کے بہن صاحب ہو گئے، کسی کے شوہر ہو گئے، لیکن اب سے پہلے کوئی نہیں جانا کرتا تھا۔ مصطفیٰ کی ایک سنت میں کتنی برکتیں ہیں، کتنی برکتیں اللہ نے رکھی ہیں، تو ہم زیادہ سنتوں کو زندہ کریں گے تو زندگی کیسی بن جائے گی ہماری، دنیا میں بھی آخرت میں کامیاب ہو جائے گی۔ تو تم اگر بیٹیوں کی نکاح کے موقع پر شامل نکاح میں ہوا کرو اور جا کر بیٹی کے قریب میں بیٹھا کرو، اور وہاں پر بیٹی کو اس وقت میں بھائی کے کاندھوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت میں باپ کی ملاقات ضروری ہے، اس وقت میں ماں کے آنچل کی ضرورت ہے، نہ جانے شوہر کیسا ملا، باپ کی ملاقات ہو پائی یا نہ ہو پائی، اللہ کے رسول نے شوہر کا اتنا بڑا مقام رکھا ہے، اللہ کے رسول جب اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں نا تو قریب میں آنے کے بعد ارشاد فرمایا فاطمہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، میں نے کچھ نہیں دیا ہے فاطمہ، تجھے کوئی مال نہیں دولت نہیں، لیکن ایک تحفہ دیتا ہوں تجھے، ایک تحفہ دیتا ہوں۔ عرض کرتی ہے حضرت فاطمہ بابا کیا تحفہ ہے وہ؟ نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ سنو، میں یہ چاہتا ہوں کہ جیتے جی بھی اور جب دنیا سے جاؤ تو قیامت کے دن بھی اپنے باپ محمد سے ایسے حال میں ملاقات کرنا جب تم سے شوہر تمہارا راضی ہو چکے، شوہر تمہارا تم سے راضی ہو۔ رب فرماتا ہے وہ لوگ جو راتیں گزار دیتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے وہی میرے بڑے اور خاص بندے ہیں، اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باہر کے علماء اکرام ممبر پہ تشریف فرمائے، آرام کا بھی تشریف فرمائے، انشاءاللہ آپ جب سے کی رونق کو بڑھائے سے بات ہدایت حاصل کریں۔ استغفر اللہ ربی ربی کلمہ پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔